بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1204 ہے اور آج سورہ مریم کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 37 اور 38، 37 and 38۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فاختلف، اختلاف کر لیا، الاحزاب جماعتوں نے، من بینہم آپس میں، فویل پس بڑی خرابی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، من مشہد یوم عظیم بڑے دن کی حاضری کے موقع پر، اسمع بہم وہ کیا ہی سننے والے، وہ ابصر اور کیا ہی دیکھنے والے، یوم یأتوننا جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم لیکن ظالم لوگ آج فی ضلال مبین صریح گمراہی میں ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، پھر جماعتوں نے آپس میں اختلاف کر لیا، سو بڑے دن کی حاضری کے موقع پر ان لوگوں کی بڑی خرابی ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ کیا ہی سننے والے اور کیا ہی دیکھنے والے ہوں گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے، لیکن ظالم لوگ آج صریح گمراہی میں ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، توحید پر ہر طرح کے دلائل کے باوجود مختلف گروہوں نے آپس میں اس بارے میں اختلاف ڈال دیا۔ دوسری بات، کافروں کے لیے ایک بڑے بھاری دن کے آ جانے سے بڑی خرابی ہونے والی ہے۔ تیسری بات، جس دن یہ کافر ہمارے پاس آئیں گے اس دن کیسے بینا اور شنوا ہو جائیں گے۔ چوتھی بات، یہ ظالم مشرک اور کافر لوگ دنیا میں صریح غلطی اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ بزرگان محترم، پہلی بات یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں، بالخصوص آخری آفاقی کتاب قرآن مجید میں، توحید کو عقلی اور نقلی تمام دلائل سے موقع بموقع جا بجا سمجھایا گیا ہے۔ مومنوں کی نیک بختی ہے کہ انہوں نے توحید کا جام پی لیا اور موحد بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کی اس دولت پر، نعمت پر ہمیں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مگر یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ کفار، یہ مشرکین توحید کے بارے میں آپس میں مختلف گروہ بن گئے، انہوں نے آپس میں اختلاف ڈال لیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر توحید کے عقیدے میں رخنہ ڈال لیا۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرک کی بنیاد رکھی۔ مشرکین نے بتوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور انہی کا سجدہ کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صاف اور واضح انداز میں بتلا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جس کو مریم کی طرف ڈالا گیا اور اللہ کی روح ہیں۔ اس کے باوجود اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی خیالات اور عقیدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف ہو گئے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہا کہ وہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اللہم احفظنا۔ اور یہ بھی کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جادوگر ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے ایک شخص کی طرف منسوب کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوسف النجار کے بیٹے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے مریم کے بطن سے پیدا کیا۔ اور نصارہ کے مختلف گروہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف باتیں گھڑ لی۔ نستوریہ نامی گروہ نے
کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ملکیہ نامی گروہ نے کہا کہ وہ تین میں کے تیسرے ہیں، جس کو ثالث الثلاثہ کہا جاتا ہے، جس کے باطل عقیدے کے مطابق، جن کے باطل عقیدے کے مطابق انہوں نے اللہ کو باپ، حضرت مریم کو ماں اور حضرت عیسیٰ کو بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان حقیقتوں کو سمجھیں۔ اور دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ ایسے کافر لوگ دنیا میں تو مزے اور راحت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر جب بڑا بھاری دن آ جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی تو اس دن ان کافروں کی بڑی خرابی ہونے والی ہے۔ جن بدبختوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا اور یہ جھوٹ بات گھڑ لی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے لیے یہاں وعید بیان کی گئی کہ قیامت کے دن ان بدبختوں کے لیے بڑی خرابی ہونے والی ہے۔ تیسری بات جو بتائی گئی وہ یہ کہ دنیا میں تو یہ حق کے لیے اندھے اور بہرے بنے ہوئے، باوجود یہ کہ ان کے سامنے حق موجود تھا، انہوں نے حق کو تسلیم کیا، حق کے سامنے یہ اندھے بن گئے، بہرے بن گئے۔ توحید اور حق کی کسی بات کے سنتے وقت وہ اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں، لیکن یہی کافر لوگ جب ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ان کی آنکھ بھی کھل جائے گی، ان کے کان بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کو مہلت دے رہے ہیں، اور اس مہلت کی وجہ سے اس غلط فہمی میں یہ مبتلا ہیں کہ ان کو ان کی ان حرکتوں پر سزا نہیں دی جائے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کافر اور مشرک لوگ دنیا میں کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی گمراہی یقیناً مومنوں اور مسلمانوں کے لیے باعث عبرت ہونی چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توحید کی چہار دیواری میں محفوظ رکھا ہے، اور شرک کی گندگی اور نجاست سے اللہ نے ہم سب کی حفاظت فرمائی ہے۔ جس پروردگار نے آج تک ہم کو شرک سے بچایا ہے، اسی پروردگار سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ اے پروردگار، موت تک بھی ہم اسی توحید پر قائم رہیں اور ہم سب کو اس شرک سے بچا دیجیے جس شرک کی گندگی کا احساس آج ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ ہم مرنے تک توحید پر قائم رہیں، جس توحید کا جام ہم نے پی لیا ہے، اور شرک سے، شرک کی گندگی سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم توحید پر جیے، ہم اور توحید پر مریں، اور توحید کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔